السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تراویح میں آج 10ویں پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں کچھ حصہ سورہ انفال کا تھا اور پھر سورہ توبہ کا بڑا حصہ پڑھا گیا۔ اس سورہ کے اس پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا بدر کے بعد، اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، جن میں سے ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قریبی رشتہ دار، آل رسول اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ بقیہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ پھر غزوہ بدر کا پورا نقشہ کھینچا گیا اور اللہ کی طرف سے اس میں جو خصوصی مدد ہوئی اس کا ذکر کیا گیا، اور مسلمانوں کے سامنے ایک لائحہ عمل پیش کیا گیا کہ جب بھی کسی جماعت سے سامنا ہو تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ثابت قدم رہیں، پھر کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں اور آپس میں جھگڑے نہ کریں۔ اگر یہ نزاع کی کیفیت باقی رہے گی تو تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جمنے والوں کو، صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر اسی سورہ کے درمیانی بلکہ آخر حصے میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر لمحے طاقت کے اعتبار سے بھی تیار رہا کریں، قربانیوں کے لیے بھی خود کو تیار رکھیں، اور جو کچھ بھی ممکن ہو سکے ان سے اپنی تیاریاں مکمل رکھا کریں، اور یہ نہ ہو کہ بالکل کمزور اور بزدل بن کر بیٹھ جائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی صلح کے لیے آ جائے، آمادہ ہو، تو ان کے ساتھ صلح کرنا ہے، اور صلح صفائی کے ساتھ امن کو قائم کرنا یہ پہلی ترجیح ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی نعمت اور اپنے فضل و احسان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ بھی خرچ کرتے تو تمہارے دلوں کے درمیان الفت اور محبت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا نہ ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے والوں اور مہاجرین کو پناہ دینے والوں اور نصرت کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، بار بار ان کا ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورہ برات ہے، جس سورہ کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، سورۃ الفاضحہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں خاص طور سے جو مخلص اہل ایمان تھے، 3 جنہوں نے غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے جانے سے انکار تو نہیں کیا تھا لیکن نہیں جا سکے تھے، ان کی خاص توبہ قبول ہوئی تھی، ان کا ذکر آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ کو سورہ فاضحہ بھی کہتے ہیں، چونکہ یہ ایسے لوگوں کے عیبوں کو کھولنے والی سورہ ہے جو بظاہر تو مسلمانوں کی صفوں میں تھے لیکن اندر سے وہ کفر کرنے والوں کے ساتھ تھے، جو منافقین تھے۔ اس سورہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں برات کا اظہار فرمایا ہے کہ جو بھی تمہارے اور دوسروں کے درمیان معاہدات تھے، مکے کے لوگوں کے ساتھ یا دوسرے قبیلوں کے ساتھ، 4 مہینے یہ معاہدہ باقی رہے گا، اس کے بعد یہ معاہدہ ختم کر دیا جائے گا، الا یہ کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ وعدوں کو نبھایا ہے، ان سے باقی رہے گا معاہدہ، ورنہ جو یہودی تھے، چاہے وہ بنو قینقاع ہوں یا بنو نذیر ہوں، بنو قریظہ ہوں، جتنے بھی یہودیوں کے قبیلے تھے، یہ سب ہمیشہ وعدوں کو توڑ دیتے تھے، جو آپس میں پیکٹ ہوتے تھے، معاہدات ہوتے تھے، ان کو یک طرفہ ختم کر دیتے تھے۔ اب اعلان کیا جا رہا ہے سن 9 ہجری میں، جب اسلام کو بھرپور غلبہ حاصل ہو گیا تھا، کہ اگر 4 مہینے کے اندر یہ معاملات درست نہیں کیے گئے، برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اب کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے قربانی مانگی کہ تم سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، اب تک اللہ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے قربانی دی ہے، کس نے اللہ اور اس کے رسول کو اور اہل ایمان کو دوست بنایا ہے، کون اللہ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ جب تک تمہارے اندر یہ اسپرٹ نہیں ہوگی کہ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حوالے کرنے سے تم پیچھے نہیں ہٹو گے، ہمیشہ تیار رہو گے، تب تک تمہارے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے
بہت ہی درد مندانہ انداز میں فرمایا کہ تم بتاؤ کہ یہ تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، یہ تمہارے مال و دولت ہے، یہ تمہاری تجارت ہے جس کے بیٹھ جانے سے تم ڈرتے ہو، اور یہ سب کچھ جو دنیا کی نعمتیں ہیں یہ زیادہ تم کو محبوب ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کا حکم اور اس پر عمل زیادہ محبوب؟ تم فیصلہ کر لو، ورنہ اللہ تو اپنا فیصلہ کر کے رہے گا، مکہ بھی فتح ہوگا، مسلمانوں کو سربلندیاں بھی ملیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ یاد دلایا کہ مدد اللہ کے فیصلے سے ہوتی، کبھی یہ مت سمجھنا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہو تو اللہ کی مدد آئے گی۔ بدر کے حوالے سے بتایا گیا کہ کم تعداد میں اللہ نے فتح دی۔ حنین کے دن تم کو بہت زیادہ غلبے کا یقین تھا اور تمہیں احساس ہو گیا تھا کہ آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ اذا اعجبتکم کثرتکم، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمنے کی وجہ سے نقشہ بدل گیا، ورنہ مسلمانوں کو سخت ترین شکست سے دوچار ہونا پڑتا۔ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اہل ایمان ہیں وہ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو لوگ نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور صرف اللہ سے ڈرنے والے۔ اس کے مقابلے میں جو مشرکین ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ان کے عقیدے میں ایک طرح کی ناپاکی اور گندگی ہے، اس کی وجہ سے آج کے بعد ان کو مسجد حرام میں داخل ہونے اور اس کے قریب ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان کو بہت ہی بلندی کے ساتھ خطاب فرمایا کہ چاہے وہ یہودی ہوں، وہ عیسائی ہوں، مشرکین ہوں، جو کوئی بھی ہوں، جو بھی یہ سمجھتا ہو کہ اللہ کے دین کو مغلوب کر دیں گے، اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، اللہ کے نور کو وہ بجھا دینا چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے، اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ تاریخ میں یہ دین غالب آ کر رہا، اور آج بھی اپنی عقل، اپنے استدلال اور اپنے دلائل کے اعتبار سے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ میں شکست سے دوچار ہونا پڑے، ہو سکتا ہے کہ عددی طاقت کے اعتبار سے مسلمان کم ہوں، بہت سی مرتبہ ایسا محسوس ہو کہ ہم مغلوب ہیں، لیکن جب اسلام کا صحیح طور پہ مطالعہ کیا جاتا ہے تو اسلام کے احکام میں جو لاجک ہے، جو منطق ہے، جو استدلال ہے، یہ اسلام کا وہ عقلی غلبہ ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب بھی وہ سنجیدگی کے ساتھ کوئی غور کرے گا تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ واحد مذہب ہے جو باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جو اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ پھر اسی سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ غزوہ تبوک میں جب پھل پکے ہوئے تھے، سخت گرمی تھی اور لوگوں کے کاروبار کا دار و مدار باغ کے پھلوں پر تھا، پھر بھی جب اللہ کی طرف سے کہہ دیا کہ رومیوں سے مقابلہ ہے جو بہت بڑی طاقت ہے، اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی، تو جو منافقین تھے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے تو عجیب عجیب بہانے بنائے، گرمی بہت زیادہ ہے، قرآن نے کہا کہ جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ ہے۔ کسی نے کہا کہ رومیوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے اور وہاں جائیں گے تو ہمارا ایمان کمزور پڑ جائے گا۔ ایمان ان کے دلوں میں تھا ہی نہیں۔ تو ایسے ایسے بہانے اور عذر انہوں نے پیش کیے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے اپنے کو روک لیا اور اپنی جان بچا لی، لیکن اللہ رب العزت نے سخت ترین ان کی مذمت فرمائی، اور وہ دین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نماز کا، ان چیزوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس کی مذمت فرمائی گئی۔ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں، اس کے مقابلے میں اہل ایمان ہیں، مومن مرد ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، مومن خواتین ہیں جو خیر کی دعوت دیتی ہیں، مسلمانوں کو بحیثیت داعی پیش کیا گیا۔ پھر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا جو رأس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، اس وقت ان کے بیٹے جو مسلمان لا چکے تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برکتاً اپنی قمیص ان کو دے دیں، اپنا کرتا عنایت فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرتا کفن کے لیے عنایت فرما دیا۔ چونکہ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس قیدی بن کر آئے تھے، بڑے لمبے تھے وہ، ان کو کسی کا کرتا فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، تو اسی منافق عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا دیا تھا، گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بدلہ اور صلہ دے دیا۔ لیکن حضور کی جو رحمت تھی، شفقت تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نماز بھی پڑھا دیجئے جنازے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بھی بڑھنے لگے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کی نماز مت پڑھائیے، یہ منافق ہیں، یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھا دی. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ ان کے بعد کبھی کسی کی نماز جنازہ ان لوگوں کی جو منافقین ہوں آپ نہ پڑھیں. چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک واضح طور پہ کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہیں ملتا تھا، آپ کے اندر رحمت تھی، آپ کے اندر انسانیت کے لیے اتنی محبت تھی کہ آپ نچھاور ہو جاتے تھے. آپ حد درجے اس بات کی امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف فرما دے، لیکن پھر اللہ کی طرف سے منع کر دی. اور یہ آیتیں قرآن میں باقی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو حذف کرا دیتے، ان کو ختم کرا دیتے. جہاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات پر توجہ دلائی گئی ہے، سورہ انفال میں بھی، سورہ توبہ میں بھی، ان تمام آیتوں کو قرآن کریم میں باقی رکھا گیا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے اس کو محفوظ اور باقی رکھا. دو بہت اہم باتیں مزید اس میں بیان فرمائی گئیں. ایک تو یہ کہ اپنے مالوں کو، سونے چاندی کو جمع کرتے ہوئے اگر اس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو اسی مال کو جہنم میں سلگا دیا جائے گا، آگ بنا دیا جائے گا، اور اس کے بعد یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پیشانی کو داغا جائے گا اور انسان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا. بہت ہی دردناک عذاب کی گویا کہ وعید سنائی گئی ہے. ایک تو یہ، دوسری طرف پھر زکوٰۃ کے مصارف بیان کر دیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہے ان کو زکوٰۃ کہاں خرچ کرنی ہے. فرمایا گیا کہ وہ 8 مصارف بیان کیے گئے، یا تو فقیروں پر یا مسکینوں پر. مسکین اور فقیر کا ترجمہ عربی میں، اردو زبان میں غریب سے ہی کیا جاتا ہے، لیکن مسکین وہ شخص ہے جو غریب ہے، جس کے پاس 87 گرام یعنی 7.5 تولہ سونا کی مالیت نہیں ہے، اس سے کم ہے. اور مسکین وہ ہے جو بہت ہی غریب ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جو لوگ عاملین ہیں، اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کو وصول کرنے والے لوگ ہوتے تھے، ان کو بھی زکوٰۃ کے مال میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جن کے اسلام لانے کی بالکل امید ہو چلی ہے یا جو ابھی ابھی اسلام لائے ہیں، اسلام پر ان کو باقی رکھنا اور ان کو جمانا مقصود ہے، ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور بڑا حصہ فتح ہو گیا تھا، تو آپ نے یہ والی جو مد ہے اس کو ختم فرما دیا تھا. اس لیے بہت سے ہمارے علماء اسی بات کے قائل ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں، مذہب میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اس مد پر بھی خرچ کیا جائے کہ اگر کسی کے اسلام لانے کی بالکل امید ہو، یا بھی تازہ کسی نے اسلام قبول کیا، اس کو ضرورت ہو تو خاص طور، یا ان کے سرداروں پر جن کے شر سے مسلمانوں کو تکلیف ہے یا ایک اندیشہ ہے، اس مصرف میں بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاتی ہے. اور بدلتے ہوئے حالات میں آج ضرورت ہے کہ اس پر اجتہاد کیا جائے اور غور کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ مقروض پر زکوٰۃ خرچ کرنے کی، ایک شخص ہے جس کے پاس بہت مال ہے لیکن اس وقت وہ قرض میں، اپنے پیسوں سے، اپنی جائیداد سے قرض ادا نہیں کر سکتا، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اور رقاب، یعنی اگر کوئی غلام ہے تو اس کی گردن چھڑائی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم خرچ کر کے. اب غلامی کا دور اس طرح نہیں رہا، تو جو لوگ قیدی ہیں، جو دین کی وجہ سے یا دین کے نام پر جن کو قید کر دیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایسی حالت ہوتی ہے کہ غلاموں سے بدتر ان کی حالت ہو. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان پر بھی خرچ کی جائے. اسی طرح سے فی سبیل اللہ، جو مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اور بعض لوگوں نے دینی مدارس کے طلبہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان پر خرچ کیا جائے، فریضۃ من اللہ. اور پھر آخر میں فرما دیا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. اللہ حکمتوں کو جاننے والا ہے کہ کس پر زکوٰۃ خرچ کرنی چاہیے، کس پر نہیں کرنی چاہیے. تو دو بنیادی اصول ہیں. ایک تو یہ کہ فقر ہے، احتیاج ہے، ضرورت ہے، اس بنیاد پر اس پر خرچ کیا جا رہا، اور یہ کہ اللہ کے کلمے کو اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے خرچ کیا جا رہا. ان دو بنیادوں پر ہی یہ 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں. اور اخیر میں صرف میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا جو غار ثور میں پیش آیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دونوں ساتھ تھے، اور جس وقت حضور نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانا مت، ڈرنا مت، اللہ ہمارے ساتھ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حالات بدل سکتے ہیں، اس بات کا یقین رکھنا. فانزل اللہ سکینہ
اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ نازل فرمایا، سکون اور اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی، مدد نازل فرمائی۔ یہ آیت سورہ توبہ میں نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیا کہ ہمیشہ اللہ کی مدد پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں اسباب چاہے جو کچھ ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، ہمیشہ اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ کی مدد پر یقین، اور اس راہ میں جن باتوں کی، جن حکمتوں کی، قربانیوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد